فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا
رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم کا چوتھا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا ظہور جو حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوا، اس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا۔ پہلی آیت جو ہے تو حروف مقطعات ہے، اور اس کے بعد پہلی جو آیت ہے حروف مقطعات کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر، دوسرے رکوع میں حضرت مریم سلام علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تیسرا رکوع جو ہے وہ کل کا کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اگرچہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی تیسرے رکوع کے آخر میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص فضل اور خاص رحمت کا بھی اظہار فرمایا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جو یہ دو اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں عطا فرمائیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، حضرت اسحاق کا ذکر ہے اور پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب کا ذکر۔ اس کے بعد چوتھا رکوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے جہاں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا وہاں صدیق النبیہ کے الفاظ تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ یہ مقام صدیقیت اور اس کے ساتھ مقام نبوت۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا انہو کان رسولا نبیہ، وہ اللہ کے رسول تھے، فرستادہ تھے۔ اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ نبوت جو ہے وہ عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ ہر رسول تو لازم النبی ہوگا، اس لیے کہ رسول کا انتخاب جو ہے انبیاء کی جماعت میں سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی تعداد 1,24,000 ایک روایت میں، اگرچہ اس روایت کی صحت کے بارے میں کوئی اشکال ہے، اور رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ تو رسول اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے ہیں انبیاء میں سے، نبوت عام ہے، رسالت خاص ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ خاص طور پر ذکر تھا انہو کان رسول النبیہ، یہ اللہ کے رسول تھے، اور رسولوں میں بھی خاص طور پر وہ کہ اولو العزم من الرسل، رسولوں میں سے 5 کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، پھر یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، اولو العزم من الرسل۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو اس حوالے سے سب سے بلند ہے، اگرچہ حضور نے خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت نہ دو، حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے رسول تھے۔ حضرت ابراہیم نبی رسول تھے، صدیق نبیہ، لیکن یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کی اجازت کے آنے سے پہلے، اللہ کے اذن سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ نتیجتاً پھر یہ کہ ان کے ساتھ معاملہ جو اس دنیا بھی ایک اعتبار سے ہوا، قرآن حکیم میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں کافی عرصہ رہے، لیکن اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پھر قوم کو دے دیا گیا کہ وہ عذاب کے جو اللہ تعالیٰ نے طے فرما لیا تھا اس قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا تھا۔ یہاں میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا اس لیے کہ یہ جو آیات ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں اور جو آج پڑھیں گے، اس میں ذکر ہے بہت سے نبیوں اور رسولوں کا، لیکن قرآن حکیم میں سورہ انعام کی 4 آیات ہیں کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء اور رسول کے تذکرے میں قرآن حکیم کا وہ مقام کہ جو بہت ہی خوبصورت گلدستے کی شکل میں ہے۔ کل 4 آیات اور 18 نبیوں اور رسولوں کا ذکر ہے، ذرا اس کو خاص طور پر نوٹ کر لیجئے۔ سورہ انعام آیت نمبر 83 ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ایک پوری آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر پر،
یہ وہ دلائل تھے، یہ وہ براہین تھے کہ جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے ان کی قوم کے مقابلے میں حجت کے طور پر۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذکر ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ایک آیت میں حضرت ابراہیم کا ذکر اور اس اگلی آیت میں حضرت اسحاق کا ذکر آ گیا، حضرت یعقوب کا ذکر آ گیا۔ وَكُلًّا هَدَيْنَا، ان تمام انبیاء اور رسل کا جو ذکر کیا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ تھے، اور ظاہر ہے کہ جن تک اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ جاری ہو چکا ہو ان سے بڑھ کر راہیاب کون ہوگا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اب یہ چوتھا نبی اور رسول کہہ لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت داؤد ہیں 5ویں نمبر پر، حضرت سلیمان 6 نمبر پر، حضرت ایوب 7ویں نمبر پر، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون 8، 9 اور 10۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ تو یہ کل 4 آیات اور اس میں اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ سورہ انعام کی یہ 4 آیات، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 86 تک انبیاء اور رسول کے جہاں تک ناموں کا معاملہ ہے خوبصورت ترین گلدستہ ہے۔ اسی کا ایک تقابل دیکھ لیجئے سورہ حشر کے آخری 3 آیات، وہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے 18 کا ذکر ہے، یہاں 4 آیات میں 18 نبیوں رسولوں کا ذکر، اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں 18 اسماء حسنہ ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل 3 آیات اور اس میں 18 اسماء حسنہ کا ذکر ہے، اور یہاں نوٹ کر لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے خوبصورت ناموں کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ انتہائی خوبصورت نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو سورہ حشر کی ان آخری 3 آیات میں بیان ہوئے۔ تو ان دونوں مقامات کا میں نے خاص طور پر چاہا کہ ایک تقابل آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سورہ انعام 4 آیات، 18 انبیاء اور رسول کا ذکر، اور سورہ حشر کے آخری 3 آیات جس میں اللہ تعالیٰ کے 18 اسماء حسنہ جو ہے وہ موجود ہیں۔ اب آئیے آگے ہم اپنا سلسلہ درس جاری رکھتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ یہ 3 آیات ہم پڑھ چکے، صرف ترجمہ کر لیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ذکر کیجئے اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یقیناً وہ اپنے وعدے کا انتہائی سچا انسان تھا۔ ہر نبی اور رسول سچا ہوتا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، صدیق جو ہے گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، انتہائی راست باز، انتہائی سچا انسان۔ لیکن یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ صادق الوعد کے الفاظ آ گئے، اپنے وعدے کے انتہائی پختہ، انتہائی سچے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ اللہ کے رسول نبی تھے۔ گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سلسلہ رسالت میں شامل ہیں۔ سلسلہ نبوت میں تو 1,24,000 کا ذکر ہے، لیکن ان میں سے 313 کے جو رسول ہیں ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اپنے گھر والوں کو صلاۃ، نماز کی اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، ان پر کاربند کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک انتہائی پسندیدہ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذرا ذکر کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہاں دیکھیے رسول نبیہ کے الفاظ نہیں آئے۔ اب یہ وہ مقامات ہیں جہاں والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں اصل میں مائکروسکوپ لگا لیجئے، آگے پیچھے پے در پہ آیات آ رہی ہیں، کسی نبی اور رسول کے ساتھ صدیق النبیہ ہے، آگے رسول النبیہ ہے۔ آخری اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی اصطلاح بھی ایسی نہیں ہے کہ جو صرف وزن پورا کرنے کے لیے کہیں داخل کر دی گئی ہو۔ اس میں یقیناً ہر شے جو اپنے اندر انتہائی حکمت رکھتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں آگیا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ نبی تھے انتہائی راست بات، انتہائی سچے۔ اور اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے
اکثر مفسرین نے ان کا ذکر کیا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان یہ اللہ کے رسول تھے۔ اور یہاں خاص طور پر یاد ہوگا آپ کو میں نے بائبل کا تالمود کا حوالہ دیا تھا، تالمود میں ان کا نام حنوک ہے، ادریس کی بجائے حنوک کا لفظ ہے، اور اس کے لیے وہاں ذکر بھی موجود ہے کہ ان کی بادشاہت کا عرصہ جو ہے 360 یا 65 برس تھا، اور ان کی بادشاہت تقریباً اسی درجے کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک جسے آپ کہیے بادشاہت کا ایک ذرّی دور ہے جو تقریباً 100 سال کے دورانیے پر اس مدت پر مشتمل ہے، ان کے 365 سال تھے لیکن اسی کیفیت کے ساتھ۔ اور ان کے بارے میں ان لوگوں کا کہ جو بہرحال ان کے ماننے والے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا یا یہ کہ ان کا رفع آسمانی ہو گیا، تو ان کے بارے میں بھی عقیدہ وہی تھا کہ ان پر دنیاوی اعتبار سے طبعی موت وارد نہیں ہوئی تھی، بلکہ تالمود کے الفاظ میں نے خاص طور پر نوٹ کیے تھے کہ بالآخر حنوک ایک آگ کے بگولے میں آتشی رتھ پر سوار، رتھ اصل میں اس سواری کو کہتے ہیں جس کے آگے گھوڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو آسمانی رتھ پر سوار ہو کر، یا رتھ کا لفظ جو بھی اس میں سے مناسب ہے، سوار ہو کر آسمانوں میں غائب ہو گئے۔ اس لیے کہ یہاں جو لفظ آیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس علیہ السلام کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ ہم یقیناً یہاں ترجمہ وہی کریں گے کہ ہر نبی اور رسول کے لیے بہت اونچا مقام ہے، لیکن یہاں تالمود کی اگر اس بات کو اپنے ذہن کے اندر کہیں جگہ دینے کے لیے تیار ہو تو وہاں ان کے بارے میں ذکر موجود ہے، اگرچہ اس کا کہیں کوئی تعلق ہمارے عقائد میں سے نہیں ہے۔ ہم تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا رفع آسمانی ہوا تھا، ان کی پیدائش بھی خرق عادت تھی، پھر ان کا رفع آسمانی بھی خرق عادت ہے، اور اس کے بعد جو قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا وہ بھی خالصتاً خرق عادت، ایک معجزہ ہے۔ یہ 3 معجزات ہیں جو اول و آخر ان کی زندگی میں موجود ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر یہود میں سے جو جماعت تھی جنہوں نے تالمود لکھی ان کے یہ عقائد موجود ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام اور اللہ کے احسان کے اس سے بڑھ کر تو مستحق کوئی ہو نہیں سکتے، جو نبوت و رسالت کے سلسلے کی ایک کڑی ہو، ان سے بڑھ کر کون ہوگا کہ جس کے بارے میں ہم یہ سوچ سکیں کہ اللہ کا انعام و احسان کہیں ان لوگوں سے بڑھ کر بھی کسی پر ہوا ہو۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا تھا جو نبیوں میں سے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نبوت جو ہے وہ عام ہے، رسالت خاص ہے، یہاں نبی کا ذکر کر دیا گیا لیکن یہاں رسول بھی مراد ہیں۔ من ذریۃ آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت میں سے، ان میں سے ایک تھے کہ جن کا ذکر کر دیا گیا۔ پورے قرآن حکیم میں حضرت ادریس کا ذکر صرف 2 مقامات پر ہے، ایک سورہ مریم کے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اور دوسرے سورہ انبیاء میں۔ باقی اکثر و بیشتر انبیاء اور رسول کا ذکر جو ہے آپ کو قرآن میں کئی مقامات پر مل جاتا ہے، لیکن حضرت ادریس کا صرف 2 مقامات پر ہے۔ تو من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں تھے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر حضرت ادریس ہے۔ اب ان کے درمیان کتنا وقفہ ہے یا یہ کہ کتنا دورانیہ ہے، اس کے بارے میں ہماری کوئی حدیث یا تاریخ جو ہے بالکل خاموش ہے، کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بعض کہتے ہیں 5000 برس کا فصل ہے، بعض کہتے ہیں اس سے بھی زائد ہے، بعض کے نزدیک اس سے کم ہے، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ ان کے درمیان جو ایک واحد نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے 2 مقامات پر۔ من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان میں سے کون لوگ کہ جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کر دیا تھا۔ گویا کہ جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، سلسلہ انسانی کا یا ذریت آدم کا آگے جو معاملہ ہوا ہے ایکسپینشن کا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے۔ من ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور وہ لوگ کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے، حضرت یعقوب، حضرت اسرائیل۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت اسرائیل، حضرت یعقوب کا جو نام ہے قرآن حکیم اسرائیل بھی کہتا ہے، اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کے بندے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا کہ جن کو ہم نے ہدایت کے رستے پر گامزن کر دیا اور ان کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ یہ جو اشکال ایک واقع ہوتا ہے کہ 1,24,000 اگر نبی ہیں تو اس میں تو گویا کہ پھر انسانوں کا سلسلہ جو ہے کم سے کم 50، 60، 70 ہزار برس ہونا چاہیے، اس لیے کہ پیدر پہ اگر نبی آتے رہے یا ایک وقت میں کئی نبی بھی موجود رہے تو اس معاملے میں جو ہے ظاہر ہے کہ ایک اشکال موجود ہے۔ لیکن وہاں اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مختلف اوقات میں اپنی بستیوں میں جن صلحاء کو بھیجتے رہے ہیں، جن مجددین کو بھیجتے رہے ہیں، جن اولیاء اللہ کو بھیجتے رہے ہیں جو اگرچہ نبی اور رسول نہیں تھے، لیکن گویا کہ وہی بھی ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ کی اسی سلسلہ ہدایت کا۔ کسی بستی کے اندر کوئی اللہ والا موجود ہے، کسی بستی کے اندر کوئی گویا کہ انتہائی نیکوکار بندہ موجود ہے جو لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا ہے، لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہیں، اگرچہ نبوت اور رسالت میں اس معنی میں ان کا ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ممن ہدینا، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے ہدایت دی، ان پر بھی اللہ کا انعام ہوا۔ تو گویا کہ مختلف اوقات میں مختلف قبائل، مختلف بستیوں میں اللہ تعالیٰ جن کو بھیجتا ہے ہادی کے طور پر، رہنما کے طور پر، وہ بھی اسی سلسلے میں آ گئے جو 1,24,000 کی فگر ہے۔ تو اس طرح وہ معاملہ جو ہے کسی درجے میں سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ وہ صلحاء، وہ اتقیاء، وہ اولیاء اللہ کہ جو اللہ تعالیٰ مختلف بستیوں میں بھیجتے رہے، ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اس سے پہلے بھی چونکہ آیات سجدہ ہمارے آتی رہی ہیں لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہوتا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سجدہ واجب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً اسی وقت سجدہ کیا جائے۔ اگر حالات ایسے ہوں، آپ اکیلے میں اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ آ جائے تو فوراً سجدہ کر لیجئے، یا دورہ ترجمہ قرآن میں جو حضرات شریک رہتے ہیں ان کے علم میں ہے، جب بھی آیت سجدہ آتی تھی تو اس میں جو ہے فوری طور پر توقف کر کے، چونکہ وہاں جان مازی بیشی ہوتی تھی، سجدہ کر لیا جاتا تھا۔ یہاں اس کا امکان موجود نہیں، لیکن یہ کہ آپ بہرحال اس بات کا ارادہ کر لیجئے کہ گھر جا کر جو ہے یہ آیت جو ابھی آپ نے پڑھی ہے اور سنی ہے، اس کے جو ہے پھر گویا کہ رد عمل میں یا اس کے جواب میں سجدہ ضرور کریں گے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کو اگر آپ کئی مرتبہ بھی ریپیٹ کریں، ظاہر درس و تدریس کا جب معاملہ ہوگا تو صرف ایک مرتبہ پڑھ کے تو بات نہیں بنے گی، اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا اور کئی مرتبہ آپ کی تلاوت میں آ جائے گی، لیکن ان تمام کے لیے قائم مقام جو ہے وہ صرف ایک ہی سجدہ ہے، یہ نہیں کہ ہر دفعہ جو آپ نے پڑھا تو پھر دوبارہ آپ سجدہ کیجئے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، اور جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ اب یہ کیفیت ہے اصل میں ان لوگوں کی جن کے دل میں واقعتاً ایمان موجود ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہے ان کی ایک ہیبت ہے، ان کے اندر ایک جو جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے، دونوں کیفیات ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ وہ ایک مرتبہ گھر آئے تو آ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کی اہلیہ موجود تھی، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کچھ توقف کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ میں تو رویا تھا کسی ایک خاص وجہ سے، تم کیوں رو رہی تھی؟ تو اہلیہ نے جواب دیا جو عام طور پر شاید ہر بیوی یہی کہے کہ میں آپ کو دیکھ کر رونے لگ گئی، کہ آپ رو رہے ہیں تو آپ کے اوپر جو کیفیت ہے تو رد عمل میں میرے اندر بھی وہی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ آیت آج ہمارے اس میں آ بھی جائے گی کہ جس میں فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، بلکہ کچھ اور الفاظ ہیں کہ جہاں پل صراط کا ذکر ہے وہ انشاءاللہ آج تو نہیں لیکن اگلی مرتبہ جو درس آئے گا تو اس میں انشاءاللہ وہ آیت آ جائے گی کہ جس میں یہ ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزارا جائے گا۔ تو یہ گویا کہ اس کے اندر اتنی ایک کیفیت تھی کہ جس کو وہ ٹالریٹ نہ کر سکے یا برداشت نہ کر سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے ان لوگوں کی جن کے اندر واقعتاً ایمان موجود ہو۔ تو خروا سجدا وبکیا، اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنیہ جو ہیں ان کے اندر وہ ایک ہیبت اور ایک جلال کی کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے قلب و ذہن کے اوپر گویا کہ اس درجے اسے متاثر کرتی ہے کہ انسان روتا ہوا اور بلکتا ہوا جو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اب یہ بہت اہم بات کہی گئی۔ اب یہاں چونکہ انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہو چکا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم، اگرچہ وہ نبیہ نہیں تھی، وہ تو گویا کہ ان کا مقام بہت اونچا اللہ کی نگاہ میں، لیکن نبوت اور رسالت میں سے کوئی حصہ حضرت مریم کے پاس نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسحاق کا ذکر، حضرت یعقوب کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت ادریس، حضرت نوح، یہ تمام ذکر آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا فخلف من بعدهم خلف، ان انبیاء اور رسول کے اس دنیا سے مراجعت اختیار کر جانے کے بعد گویا کہ ان کا انتقال طبعی جو ہے وہ ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہو گیا۔ اس کے بعد جو لوگ، وہ قوم کے جن کی طرف یہ لوگ بھیجے گئے تھے، یہ رسول اور نبی بھیجے گئے، ان کی کیفیت کا ذکر کیا گیا۔ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ وارث ہوئے،
اس دنیا سے ان کی مراجعت کے بعد اب جو لوگ پیچھے آنے والے تھے، جو گویا کہ اس نبی اور رسول کی امت کہلائے، وہ ایسے ناخلف تھے، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، انہوں نے نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا اور شہوات نفسانی جو ہیں، انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں، اس کے اتباع میں اس کے پیروکار بن گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو ان قریب جو ہے یہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ یا ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے جو سب سے گہری ہے، اور جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ الفاظ بھی انسان کے اوپر جو ہے، اگرچہ ہم نے یہاں ترجمہ یہاں بھی کیا گیا کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے، لیکن ایک حواشی میں یہاں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غی کو ایک جہنم کی ایک وادی قرار دیا جو انتہائی گہری ہے، اور جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگی کہ جس کی بدبو اور جس کی سڑان جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ جہنم کی وادی ہے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جھونک دیے جائیں گے اس وادی میں جو وادی غی ہے، جو جہنم کی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت جو ہے، ایک جیسے آپ کہیے کہ ایک ہر نبی اور رسول کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو عمومی طور پر کیفیت ہوتی رہی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراجعت کے بعد آپ کو معلوم ہے، اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عثمان کا دور، خلفائے راشدین، سنہری دور، جو انسان کو حسین سے حسین خواب دیکھ سکتا ہے، اس دنیا میں وہ دور گزرا ہے، جس کے بارے میں الفاظ یہ ہے نا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ زکوٰۃ قبول کرنے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی فارغ البالی، ایسی خوشحالی، اور ہر شخص جو اس درجے مطمئن تھا کہ زکوٰۃ کو لینے والے لوگ موجود نہیں تھے۔ عدل و انصاف جو اپنی پیک پر پہنچا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں عمر کی بارش ہو کر رہے گی۔ تو جہاں کیفیت یہ ہوگی تو اس سے بہتر، اس سے حسین خواب تو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو وہ سنہری دور ہے جو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے یہ دور رہا۔ لیکن اس کے بعد پھر جو معاملہ ہوا ہے، پھر جو مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، جنگ صفین بھی ہے، جنگ جمل بھی ہے، صحابہ کرام میں سے وہ کہ جو بہت ٹاپ کے صحابہ تھے ایک دوسرے کے مقابل بھی آئے ہیں، اور ایک دوسرے کی تلواروں سے جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے شہداء وہ شہید بھی ہوئے، تمام کیفیات رہی ہیں۔ لیکن پہلے نبیوں اور رسولوں کے معاملے میں جو فرمایا گیا خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ نبیوں اور رسولوں کے اس دنیا سے مراجعت اختیار کر جانے کے بعد اب جو بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ انتہائی ناہنجار ثابت ہوئے۔ یہ خلف کا لفظ آتا ہے عام طور پر ناخلف کے لیے، اگرچہ یہاں ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ان کی جگہ بعد میں آنے والے وہ ناخلف، فخلف من بعدہم خلف، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جب بھی خلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اچھے معنی میں ہوتا ہے خلف الرشید۔ کوئی بڑا شخص ہے، اس کا اگر بیٹا ہے تو اس کے نام کے ساتھ خلف الرشید لکھ دیا جاتا ہے، تو گویا کہ ایک جسے آپ کہیے مثبت قدر بن گئی۔ لیکن یہاں جو الفاظ ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان کے بعد جو لوگ تھے جو ناخلف ثابت ہوئے اپنے سیرت و کردار کے اعتبار سے، اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے، فسق و فجور میں جس طرح وہ لوگ مبتلا ہوئے، سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اب اضاعوا الصلاۃ کے اندر دونوں مفہوم موجود ہیں کہ نماز کے اس کو ظاہری شکل کو تو انٹیکٹ رکھا، لیکن اس کی جو باطنی حقیقت تھی اقم الصلاۃ لذکری، اس سے بالکل نابلد ہو گئے۔ گویا کہ ظاہراً تو ایک شے ہے، آج بھی آپ کو نمازی نظر آ جائیں گے بہت، لیکن حقیقتاً جسے نمازی کہا جاتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو اس شخص کی ہے کہ جو بچتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے ہر قسم کے فحش اور بے حیائی کے کاموں سے اور منکرات سے، گناہوں سے۔ تو جو نماز انسان کو گناہوں سے اور منکرات سے، بے حیائی اور فحش کاموں سے نہ روکے تو حقیقی نماز تو وہ نہیں ہے۔ تو نماز کی حقیقت کو ضائع کر دینا یہ بھی آ جائے گا اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا۔ اور نماز کو اٹ سیلف، جو نماز کی ایک ظاہری حیت ہے، اس کے بھی تارک ہے۔ اور آج کتنے مسلمان ہوں گے، آپ اپنی سوسائٹی کے کسی حصے کا کراس سیکشن کاٹ لیں، نمازیوں کی تعداد آپ کو، میں نہیں سمجھتا کہ 5% یا 7% سے زیادہ ملے گی، بلکہ یہ بھی میں نے شاید مبالغہ کیا ہے، اس سے بھی کم تعداد ہوگی ان لوگوں کی جو حقیقتاً نماز ادا کرنے والے۔ یہ نماز ادا کرنے والے، اور وہ نماز کے جو حقیقی نماز ہے اس میں تو پھر معاملہ جو ہے اس کا بھی آگے آپ جذر نکال دیجئے، انڈر روٹ کر دیجئے، تب بھی شاید وہ تعداد نہ بنے۔
تو سب سے پہلا جو گویا کہ جو مظہر بنا ان کی عمل زندگی میں کہ اللہ کی یاد کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، اس کے بارے میں جو ہے انہوں نے اس کو ضائع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے معاملے میں جیسا کہ قرآن حکیم میں بھی ہے نا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے تو ہے لیکن بہت ہی کسل مندی کے ساتھ نماز کو مؤخر کر رہے ہیں۔ جب بالکل آخری وقت تک پہنچ گیا تو حضور نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ منافق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ عصر کی نماز کو مؤخر کرتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، سورج کی روشنی زرد پڑنے لگتی ہے تو اٹھتا ہے اور مرغے کی طرح ٹھونگے مار کر نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ نماز کو اس نے انٹیکٹ رکھا ہے، لیکن یہ کہ اضاعوا الصلاۃ میں اس معنی میں آ گیا کہ اس کی جو باطنی حقیقت تھی اقیم الصلاۃ ذکری، اس کا کوئی حصہ اس کو حاصل ہی نہیں ہو سکا۔ اس مضمون کو قرآن میں ایک اور اسلوب میں بھی بیان کیا گیا سورہ شورى میں، ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، وہ لوگ کہ جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کتاب کے وارث بنا دیے جاتے ہیں، ہم ہیں کہ جو وارث ہے قرآن حکیم کے، اور قرآن حکیم کے بارے میں مسلمانوں کی عظیم اکثریت بھی وہ ہے کہ جو اس کو اپنے لیے نہ کوئی مشعل راہ بنا رہی ہے، نہ لاہ عمل بنا رہی ہے، نہ اس پر عمل کرنے کو تیار ہے۔ پڑھنا پڑھانا، اس کو سمجھنا سمجھانا، اس پر عمل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے نزدیک پرائرٹی کا درجہ تو نہیں رکھتی۔ نماز کو مانتے بھی ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی کتاب ہے۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ اب شکوک و شبہات کا ایک درجہ تو وہ ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ میں اس قرآن کو مانتا نہیں، اللہ کا کلام، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اگر کسی شخص نے اپنی زبان سے نکالی تو وہ تو پھر مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کی تو گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس کی ہمت کسی میں نہیں کہ کوئی یہ کہہ سکے، لیکن دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں اس قرآن کے بارے میں، اگر وہ نہ ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اس کو اپنے لیے مشعل راہ نہ بنائے، اس کے ان بنیادی حقوق کو ادا نہ کرے جو متعین کیے تھے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ظاہر ہے کہ ان کی اپنی اختراع نہیں تھی، لیکن بہرحال اس انداز میں انتہائی منضبط ہو کر کہ قرآن پر ایمان کے جو لازمی تقاضے ہیں، اگر ایمان حقیقی ہو کہ قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن پر عمل کرے اور اسے اپنے لیے مشعل راہ بنا کر اس سے چہار دانگ عالم کو روشن کر دے، یہ بنیادی حقوق ہیں کہ جو ہر مسلمان کے کاندھوں پر عائد ہوتے ہیں۔ ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، اسی کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو ہے ارتیاب نے اور شک و شبہ نے ان کے دلوں کے اندر ڈیرے ڈال لیے۔ اسی طرح ایک کافی طویل حدیث ہے، اس کا بہت تھوڑا سا حصہ میں نے نوٹ کیا تھا، مجھے زبانی یاد نہیں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں انبیاء اور رسول بھیجتے رہے۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، وہ اس نبی اور رسول پر ایمان لے آئے، ان کے دست و بازو بن گئے۔ یقتدون بامرہ، الفاظ یہ ہے کہ جو رسول حکم دیتے تھے، ظاہر ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی اقتداء کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے۔ لیکن اس حدیث میں پھر بعد میں آگے الفاظ آ رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، اور ان رسولوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ایسے ناخلف لوگ، ناہنجار لوگ جو تھے وہ بعد میں اس امت کے اندر پیدا ہوئے کہ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ ان کے اندر سب سے پہلا مرض کیا پیدا ہوا کہ قول و فعل کا تضاد، کہتے وہ تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ دوسروں کے لیے بڑی واضح و نصیحت ہے، بڑی خیر کی باتیں ہیں، بڑی نیکی اور بھلائی کی ترغیب ہے، خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ گویا کہ جس شے سے روکا گیا اس پر تو گویا کہ کار بند ہے، اس پر تو عمل کر رہے ہیں۔ ہر وہ شے کہ جو منکر ہے اس سے روکا گیا نا، منکرات پر عمل کرنے والے، اور جو نیکی کی باتیں ہیں اس کی واضح و تبلیغ تو بہت ہے، اس کی ترغیب بھی ہے، واضح و نصیحت بھی ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، کہتے وہ تھے جس پر عمل نہیں کرتے تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آگے الفاظ نوٹ کیجئے، حالانکہ یہ لوگ اسی امت میں سے ہیں، اسی نبی اور رسول کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلوف ان کے الفاظ ہیں، بعد میں آنے والوں میں سے یہ لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مؤمن،
جو شخص بھی ان کے ساتھ جہاد کرے گا اپنی طاقت کے ساتھ تو یہ ہے کہ جو حقیقتاً مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، زبان کو ذریعہ بناتا ہے، ان کی بدعمالیاں، ان کے فسق و فجور پر ٹوکتا ہے انہیں زبان کے ذریعے، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو یہ ایمان والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو شخص اپنے دل میں ان کے خلاف ایک نفرت رکھتا ہے، نفرت بھائی معنی انسان سے نفرت نہیں کی جاتی، اس کے عمل سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ نے بار بار اس کو سمجھا دیا، ٹوک دیا، اس برے عمل، فسق و فجور والے عمل سے روکنے کی کوشش کی، لیکن بات آنے کو تیار نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اور آپ کے درمیان کوئی دلی تعلق تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو من جاہدہم بقلبہ، جو اپنے دل کے ساتھ ان کے خلاف جہاد کرتا ہے، دل کے اندر ان کے لیے کوئی گویا کہ ہمدردی کا جذبہ تو ہونا چاہیے یقیناً، لیکن اب وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں وعظ و نصیحت کوئی عمل نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو وہ مومن ہے جو اپنے دل میں ان کے خلاف جذبات رکھتا ہے۔ فما وراء ذلك حبۃ خردل من الایمان، اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج اصل میں ہم اس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں اور سنتے کانوں جسے عام طور پر کہا جاتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کس کس قسم کی باتیں ہو رہی، کیا بے حیائی اور فحش عروج پر ہے، منکرات کس طرح جو ہے شیطان ننگا ناچ آچ رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، نہ اس کے خلاف زبان استعمال کرنے کو تیار ہے۔ اور اگر اس سے بڑھ کر کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی دلی تعلقات پیدا ہو جائے، ان کے لیے ہمدردیاں جو ہیں اگڑائیاں لینے لگے دلوں کے اندر، تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جو بہرحال دین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ان کے اور آپ کے درمیان جو آپ دعائے قنوت عام طور پر پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم قطع تعلق کر لیں گے، چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو فسق و فجور پر کاربند ہیں، لیکن چھوڑ دینا اس کے معنی یہ نہیں کہ من تو دیگرم تو دیگری، پہلے وعظ و نصیحت اور تبلیغ اور دعوت اور ترغیب کا حق ادا کیجئے، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ان کے اپنے تعلق کو منقطع کیجئے، تو بات دوسری ہے۔ تو فخلف من بعدہم خلوف، یا حدیث میں الفاظ تھے کہ ان کے بعد آنے والے وہ ناخلف لوگ، اور یہاں فرمایا گیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ جو شہوانی عنصر رکھ دیا گیا، شہوت جو ہے اصل میں لذت کو کہتے ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ لذت کی چیزیں انسان میں جسے آپ بالکل ٹاپ پر کہہ سکتے ہیں دو ہی ہیں، یا تو اس کا بطن ہے جو کھانا پینا ہے اس کا، جو اس کے جسے آپ کہیے کہ اس کے پیٹ کے تقاضے ہیں، جسے زبان کا چٹخارا بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور انسان کو حرام کے اندر مبتلا کرنے والی بہت بڑی شے ہے۔ زبان کا چٹخارا اگر کسی کو لگ جائے، اور کسی بھی ایسی چیز کو کہ جس کی طرف اس کی رغبت ہو دیکھتے ہوئے انسان جو ہے اپنے اوپر قابو نہ پا سکے، اور کھچا ہوا جو اس کی طرف چلا جائے، اب جو کچھ بھی ہے اس کو جو ہے مجھے اپنی اس لذت کام و دہن جسے کہا گیا اس کی سیری کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک لذت ہے بطن کی اور ایک ہے فرج کی، تو شہوت کا لفظ جہاں بھی آتا ہے وہاں بطن اور فرج یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ اگرچہ حب تفوق بھی ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ بھی ہے، دوسروں کو پیچھے چھوڑ جانے کا جذبہ بھی ہے، یہ بھی انسان کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جو اس میں موجود ہیں، لیکن جب بھی قرآن شہوات کا لفظ لے کر آتا ہے تو اس میں بطن اور فرج ان دونوں کی لذتیں شامل ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہی وہ لذتیں ہیں کہ جو انسان کو بالآخر بہت دور کی گمراہی میں اور فسق و فجور کے معاملات میں بہت دور لے جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان بالکل اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے، سم بکم عمی فہم لا یؤمنون، پھر تو گویا کہ ایک جذبہ جو ہے اگر انگڑائی لے رہا ہے اور اس کی تسکین کا وہ عادی ہو چکا تو اس کو پھر کوئی اور شے جو ہے اس کے رستے کی رکاوٹ بننے والی نہیں۔ تو یہاں بھی ذکر کیا گیا واتبعوا الشہوات، وہ اندھے اور بہرے بن کر ان شہوات نفسانی جو ہے ان کی بندگی میں لگ گئے، اس کے اتباع میں لگ گئے، فسوف یلقون غیا، تو یہ لوگ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں گے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غی کے لیے جو فرمایا تھا، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا کہ غی جہنم کی وہ وادی ہے کہ جو انتہائی گہری ہے، کہ جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ موجود ہوگی۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، یہ آیات جب بھی آئیں تو انسان کو شعوری طور پر ایک ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے اس رستے کو اختیار نہ کرے کہ جو اس کی شہوات نفسانی ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی جو اتباع میں اندھے اور بہرے ہو کر آگے نکل جائے، بلکہ اللہ سے دعا کہ اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں شامل نہ فرما۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ کوئی شخص گمراہی میں خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ نکل گیا، شرک سے بڑی گمراہی کا تو آپ تصور نہیں کر سکتے نا، لیکن شرک کے بارے میں بھی ہے،
اگر کوئی شخص صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس شرک جیسے بڑے گناہ، شنیع گناہ جو ہے اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ہاں ایک ایکسیپشن موجود ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی۔ تابہ یتوبو، پلٹنا، رجوع کرنا اپنے رب کے حضور انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اس کی طرف، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا، یہ اصل میں توبہ کے اصل مفہوم ہے۔ الا من تاب وآمن، اور پھر ساتھ ہی تجدید ایمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر ایک پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ حقیقی ایمان، قانونی اسلام والا شیلٹر تو حاصل رہے گا، اس گناہ کے ارتکاب کے درمیان بھی اگر اس کی موت واقع ہو گئی تب بھی وہ مسلمانوں کے دائرے سے خارج نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن حقیقی ایمان حضور نے فرمایا کہ اس کے دل سے نکل کر اس کے سر پر پرندے کی طرح منڈلانے لگتا ہے۔ صدق دل سے توبہ کرتا ہے، خواہ اس کا گناہ وہ شرک جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، تو وہ ایمان واپس اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ دلیل ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ سورہ فرقان کا آخری رکوع جو ہمارے منتخب نصاب کا ایک بہت اہم درس ہے، اس کے اندر بھی بالکل یہی انداز لے کر آئے۔ الا من تاب، وہ اکبر الکبائر جو ہیں، بڑے بڑے گناہ، ان میں سے بھی جو 3 ٹاپ کے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا اور زنا کرنا، ان کا ذکر کیا گیا سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، اور آگے فرمایا گیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ یہاں بھی فرمایا گیا ہاں سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کی، جس میں ندامت بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، اپنی اس بدعملی، اس فسق و فجور والے عمل کے اوپر انتہائی پچھتاوا بھی ہے، ندامت بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ اس کے پری ریکویزٹ میں شامل ہیں۔ وآمن، اور پھر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی، وعمل صالحا، اور پھر یہ کہ ساتھ ہی نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو داخل ہوں گے جنت میں، جس کا وعدہ کیا گیا ان کے ساتھ، ولا یظلمون شیئا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ سورہ فرقان کا جو میں نے حوالہ دیا تھا اس کے آخر میں کیا فرمایا گیا تھا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال لطف و کرم ہے، اس کی کمال عنایت ہے، کمال فضل ہے کہ جو لوگ صدق دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ سے پہلے کے جتنے گناہ تھے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کا آپ کو تصور کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ واش اوے ہو گئے، ختم ہو گئے، ڈیلیٹ ہو گئے، جس طرح آپ نے ایک کمانڈ دبائی اور جو ڈیٹا آپ کا کمپیوٹر کی اسکرین پہ آیا تھا وہ نظر سے اوجھل ہو گیا، غائب، جو ہے گویا کہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں، کلین سلیٹ۔ وہ آپ کے پاس جو مانیٹر کی اسکرین ہے اس کے اوپر اب کوئی شے موجود نہیں، اس لیے کہ حضور نے فرمایا نا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ وہی بات کہ آپ نے صرف ایک کمانڈ دیا اور وہ شے ڈیلیٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی وجود نہیں۔ اسی پر اکتفا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم کا اور کیا ہوگا کہ جن جن گناہوں پر اس نے توبہ کی تھی، جو اعمال کے اعتبار سے بدترین اعمال تھے، فسق و فجور میں بہت اوپر کے درجے کے اعمال تھے، بلکہ اوپر کا درجہ نہیں نیچے کے درجے کے اعمال تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اعمال کو، بد اعمال کو نیک اعمال میں تبدیل فرما دے گا، ان بدیوں کو اور کوتاہیوں اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے گا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو تبدیل فرما دے گا حسنات سے، نیکیوں سے۔ اور یہاں فرمایا گیا وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور کسی کا کوئی حق ضائع نہیں کیا جائے گا، کسی کا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا ذرہ اصل میں چیونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں، وہ بھوری سی چیونٹی جو بہت چھوٹی ہوئی، شاید آپ رینگتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہ سکے، اس کے لیے بھی آپ کو شاید کوئی محدب عدسہ درکار ہو تو آپ کو نظر آئے گی رینگتی ہوئی۔ اب اس چیونٹی کے انڈے کا سائز کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ ویزیبل نہیں ہے آنکھ، انسانی آنکھ سے۔ ذرہ اصل میں اس چیونٹی، بھوری چیونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں۔ تو مثقال ذرۃ، خواہ تمہارا عمل جو ہے وہ بھوری چیونٹی کے اس انڈے کا ہم وزن کیوں نہ ہو، جو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے
لیکن یہ کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر نیک اعمال ہے تو اس کو موجود پاؤ گے اپنے اعمال نامے میں، اور اگر بد اعمال ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہے، خواہ وہ ذرے کے ہم وزن کیوں نہ ہو، وہ بھی تم موجود پاؤ گے اور اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اب جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان ہوا ان کو جو جنات دی جائیں گی، جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آج کل فارم ہاؤسز کا جو ایک تصور ہے کہ ایکڑوں میں پھیلا ہوا آپ کا کوئی جو ہے وہ آپ نے پریمیسز لیا ہے، وہاں آپ نے رہنے کے لیے دنیا کی ہر سہولت بھی حاصل کر لی، عالی شان بنگلہ بھی ہے، ہر فیسلٹی موجود ہے، پھر یہ کہ وہاں آپ کی نگاہوں کے سامنے کوئی آبشاریں بھی ہیں، کوئی آپ نے جو ہے وہاں ایک نہر بھی نکال دی ہے، کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، انواع و اقسام کے پھل بھی لگے ہوئے ہیں، یہی تصور ہے نا بہترین فارم ہاؤس کا، جس میں لینڈسکیپنگ بھی ہو اور نیچرل اس کے اندر جتنا آپ کی اپیرنس ہوگی اتنا ہی انسان جو ہے اس سے زیادہ انجوائے کرے گا۔ تو قرآن حکیم میں جنت کے لیے جنات عدن کہا گیا، بسنے والے گارڈن، رہنے والے باغات، ریزیڈینشل گارڈنز، فارم ہاؤسز جو تمہیں دیے جائیں گے، جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، اور یہ وعدہ ہے رحمان کا اپنے بندوں سے، اور یہ تمام چیزیں اندیکھی ہیں۔ اس دنیا میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہ اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، لیکن ایمان لائے۔ ایمان بالغیب اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی غیب کی ہیں، اس کے بارے میں خود حضور نے فرما دیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے قلب و ذہن پر اس کا کوئی ادراک واقع ہو سکتا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا اس دنیاوی جو بھی جسے آپ کہیے ایٹماسفیئر ہے یا سینیریو ہے، اس میں آپ تصور ہی نہیں کر سکتے وہ جنتیں کیسی ہیں۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ اس رحمان کا وعدہ ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور یہ جنت بھی انہی حقیقتوں میں سے ہے جو غیبی امور ہیں۔ اپنی آنکھوں سے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن اللہم انی اسألک الجنہ، اے پروردگار میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں۔ اپنی آنکھوں سے جہنم کو نہیں دیکھا، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ ان کی دعاؤں میں یہ شامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو مناجات ہوتی تھی، اپنی جو دعائیں ہوتی تھی، ان میں یہ بڑی جو ہے نمایاں دعا، اللہم انی اعوذ بک من النار وانی اسألک الجنہ، اور یہ دعائیں ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ تمام غیبی حقائق ہیں جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیے گئے، اس کے باوجود جو ان پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان اعمال کے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اعمال ہیں ان پر کاربند ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر رحمان کا وعدہ ہے جنتوں کا جو انہوں نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار کی ہیں۔ انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً رحمان کا وعدہ جو ہے وہ تو لازماً پورا ہو کر رہے گا، اور اس کا وعدہ وہ ہے کہ جو اٹل ہے، جس کے بارے میں کہیں کوئی شک و شبہ انسان کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر اور سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں اس بات کو ذرا ہمیں ریسیپروکلی یہ بھی دیکھ لینا چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا اور جنت کی نعمتیں سچ ہیں، حقیقت ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں حقیقت ہے، اسی طرح جہاں جہاں جہنم کے عذاب کا ذکر کیا گیا اس کے بارے میں بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے وہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ وہ بھی جو اللہ نے کہا وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اس میں کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ تو اصل میں ڈراوے کے لیے ہے، لوگوں کو ہیبت زدہ کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں، نہیں، بلکہ جہاں جنت کے وعدے کے بارے میں کہا گیا انہ کان وعدہ ماتیا، جو کچھ اس نے جنت کے بارے میں کہا ہے وہ سب کچھ ہو کر رہے گا، سب کچھ مل کر رہے گا۔ یہی معاملہ ریسیپروکلی اگر آپ دیکھیں گے تو جہنم کا بھی ہے کہ جہنم کے بارے میں جو الفاظ، جو وعید اور جس انداز میں وہاں عذاب کا ذکر قرآن میں کہا گیا، ہر شے اٹل ہے، شدنی ہے، لازماً ہو کر رہے گی۔ لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اور اس جہنم میں وہ نہیں سنیں گے کسی لغو بات کو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں کتنی ہی لغو چیزیں کہ جو عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے اس میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ لغو اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جس میں انسان نہ جس دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کر رہا ہو نہ آخرت کا، صرف وقت پاس کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے کوئی شغل ہے، صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کل بہترین ذریعہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، وقت تو ضائع ہو ہی رہا ہے، اس میں اس کے ساتھ گناہوں کا جو ہے وہ پلڑا بھی بھاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کیبل کے اوپر وہ کہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ وقت گزاری کے ساتھ ساتھ جسے آپ کہیے ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تو وہ ایک لغو کام ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایڈیشنل گناہ ہے کہ جو انسان کے اس پلڑے کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جنت کا ذکر کیا گیا، لا يسمعون فیہا لغوا، سماعت کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے لغو بات کیا ہے؟
جنت میں نہ کوئی جھوٹ ہوگا، نہ کوئی غیبت ہوگی، نہ کوئی فحش بات ہوگی، نہ کوئی گالم گلوچ ہوگا، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی نازیبا الفاظ ہوں گے۔ ہر وہ شے جو انسان اپنی زبان کو اس کے لیے گویا کہ ایک کسب کا ذریعہ بناتا ہے، وہ تمام چیزیں جو انسان کے گناہوں میں اضافہ کرتی ہیں، زبان کی غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، تانا زنی ہے، ایک دوسرے کو تانا دے دینا، اس دنیا میں لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بہت دل آزار قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا، دیوانہ آپ کو کہا گیا، کاہن آپ کو کہا گیا، شاعر آپ کو کہا گیا۔ چلے شاعر کہنا جو ہے یہ تو شاید کوئی اس دور میں بھی اونچی بات سمجھی جاتی ہو کہ عام جو بھی انسان ہے ان سے ایک بڑھ کر شخصیت ہوتی ہے شاعر کی، لیکن کاذب بھی کہا گیا، جادوگر بھی کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ یہ تمام الفاظ جو ہے قرآن میں موجود ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جو انسان کی سماعت پر بڑے گراں گزرتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو سماعت پر گراں گزرنے والی ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں جنت میں کسی ایسی چیز سے انسان کا سابقہ پیش نہیں آئے گا جو اس کی سماعت پر گراں گزرنے والی ہو۔ جو دنیا میں زبان جن جن گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے، جنت کی فضا ایسی نہیں ہوگی کہ انسان جو ہے اس میں ان گناہوں کا کوئی سوچ سکے یا اس پر عمل کر سکے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں تو جو بھی باتیں ایک دوسرے سے سنیں گے سلامتی ہی سلامتی کی باتیں ہوں گی، یہاں نیک باتیں ہوں گی، اچھی باتیں ہوں گی۔ اور جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر کہا گیا کہ فرشتے وہاں جو موجود ہوں گے تو ہر فرشتہ ان پر سلامتی بھیج رہا ہوگا، قیلا سلاما سلاما، ہر چہار طرف سے سلامتی اور سلامتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں ان کے لیے رزق فراہم کیا جائے گا صبح و شام۔ دیکھیے انسانوں میں بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ان کی جسے آپ کہیے چرتے رہتے ہیں، صبح ناشتہ کیا اور اس کے بعد پھر دوپہر میں بھی کچھ کھا رہے ہیں، درمیان میں کوئی شے مل گئی تو اس کو بھی چر لیا، پھر دوپہر کا کھانا آ گیا۔ گویا کہ اپنے معدے کو کبھی فارغ بیٹھنا اور اس کی نصیب میں بھی کہیں کوئی آرام ہو، اس کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی۔ جبکہ مجھے یاد آیا حکیم سعید صاحب بہت ہی معصوم انسان تھے، آپ حضرات تمام اس کی گواہی دیں گے، ان کی شہادت بھی ہوئی اور وہ ایک انتہائی معصوم انسان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ ایک مرتبہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تھے تو بہت سی باتیں ہو رہی تھیں، ان میں یہ بکرۃ وعشیہ سے مجھے یاد آیا، وہ کہتے تھے کہ آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ 3 وقت جو ہے پیٹ بھرنے کے عادی ہو گئے۔ صبح ناشتہ بھی کیا تو آپ نے دبا کے کیا، جو پراٹھے کھا رہے ہیں، جو کہ انڈے کھا رہے ہیں، ان کا تو چلیے کسی نے کچھ سے کم پہ بھی گزارا کیا، لیکن 3 مرتبہ کا کھانا ہم نے یوں سمجھا گویا کہ یہ وہی ہے، اس پر لازماً عمل کرنا ہے۔ اور یہ انسان کی کوئی ایک خاص طور پر ریفلیکس ایکشن جسے کہتے ہیں، آپ روزے میں جب ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی دوپہر کے کھانے کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن جیسے ہی روزے گزرتے ہیں اگلے ہی دن جو ہے آپ کو اندر سے کریونگ محسوس ہونے لگتی ہے، جیسے ہی 1 یا 1:30 بجا، اگرچہ آپ نے ناشتہ 10 بجے کیا ہو، کجا رمضان میں آپ نے سحری 3 ساڑھے 3 بجے ختم کر لی، عام حالات میں ناشتہ آپ نے 9:30 10 بجے کیا، لیکن 3-4 گھنٹے کے بعد اندر ایک اشتہا پیدا ہوتی ہے، لو جی اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا، حالانکہ اس میں آپ کو طبی بھوک جسے کہتے ہیں وہ قطعاً نہیں ہوتی اگر آپ اسے اگنور کر دیں، لیکن یہ کہ ہم اگنور کرنے کے عادی نہیں ہیں، لہٰذا وہ اس درجے جو ہے ہمارے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے اس احساس کا کہ آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی تجربہ ہے۔ جبکہ وہ حکیم سعید صاحب کا جو میں حوالہ دے رہا تھا، کہہ رہے تھے یہ سب سے بڑا المیہ ہماری سوسائٹی کا یہ ہے کہ ہم نے 3 وقت کا کھانا اپنے اوپر لازم کر لیا، اور دوپہر کے کھانے میں 1 گھنٹہ آپ نے ضائع بھی کیا، اپنی صحت کا بھی ستیہ ناش کیا، آپ کے جسم کو قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ روپیہ پیسہ مال و دولت جو لگی آپ کے ریسٹورنٹس کے اندر جا کے دیکھیے، اگر آپ انہیں جمع کریں تو شاید فگر جو ہے بلینز میں پہنچ جائے، جو اس طرح کھانوں کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آج پاکستانی قوم یہ فیصلہ کر لے کہ دوپہر کا کھانا نہیں کھائے گی، جو ناممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ یہ فیصلہ کرے؟ ہم اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتے، پوری قوم کیسے کرے گی؟ تو وہ کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں، میرے پاس ان کے الفاظ ہیں، میرے پاس ان کا باقاعدہ فگر ورک موجود ہے کہ اب تک کے جتنے قرضے ہیں 5 سالوں کے اندر سب ادا ہو جائیں گے۔ اب یہ کہنے کو بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن انہوں نے تو جس درجے یقین کے ساتھ کہا تھا، اور جو ان کے پاس گویا کہ وہ فگرز موجود تھی کہ دوپہر کے کھانے میں جو ریسورسز لگ رہی ہیں، جو اس کی مالیت ہے، جو کچھ ہے، اگر انسان صرف یہ فیصلہ کر لے اس وقت جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، تو ان کے تمام قرضے 4 یا 5 سال کے اندر ادا ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی دیکھیے جنت کا جہاں ذکر کیا گیا، رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، گویا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد آپ کو دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا،
معاذ اللہ یہ الفاظ جو ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، لیکن یا بکرۃ و عشیہ، صبح و شام ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جنت کی نعمتوں کا، اور خاص طور پر یہاں رزق کا ذکر کیا گیا، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، ان کے لیے متعین ہوگا، ان کے لیے لکھا ہوا ہوگا، جو اللہ کے فضل و عنایات ہوں گی ان میں جو جنت کے میوے ہیں، جو بھی خوراک ہے، بکرۃ و عشیہ، صبح و شام۔ اب اس سے کوئی شخص یہ مراد لے کہ صبح و شام سے مراد ہے 24 گھنٹے، تو یہ پھر اس کے اپنے ذہن کی اختراع ہے، لیکن اگر یہ کہ آپ اس کا خاص ترجمہ کریں گے تو اس میں گویا کہ اس بات کا ایک، جسے آپ کہیے کہ میں نے جو ذکر کیا حکیم سعید صاحب کا، تو ان کا جو ایک پورا کا پورا تھیسس تھا، اس کا مجھے فوری طور پر جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ بات بھی تازہ ہو گئی۔ بہرحال یہ وہ جنت کی نعمتیں ہیں کہ جن کا یہاں ذکر کیا گیا، لیکن یہ تمام کی تمام کیا ہے؟ جو معلق ہیں اللہ پر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، اور ان کے لیے اصل ڈرائیونگ فورس ہے تقوی۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں حقیقی تقوی پیدا فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر